آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سال ثواب کی اور دعائے مغفرت کی محفل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کا ختم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو ہمیں مختصر زندگی دی ہے، اس کا اختتام موت پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے ایک بار ہی انسانوں کو پیدا نہیں کر دیا، بلکہ انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں اور پرانے آغوش موت میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ ساری زمین ایک ہی بار پیدا کر دی، اور قیامت کے دن اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کو اللہ نے ایک ہی بار پیدا کر دیا، قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ایک ہی بار اللہ نے بنا دیے، اور قیامت کے دن یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں، پانی ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سب ایک ہی بار پیدا کیے گئے، اور قیامت کے دن ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی ایک ہی بار پیدا کر دیتا؟ لیکن ایسا نہیں کیا اس نے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانوں کو ایک ہی بار پیدا کر دیتا اور پھر سب لوگ ایک مرتبہ ہی فوت ہو جاتے، تو پھر لوگوں نے موت کا انکار کر دینا تھا۔ لیکن آج ہزارہ اختلافات کے باوجود موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی الہامی غیر الہامی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مانی نہیں جاتی، بلکہ موت اپنا آپ خود منوا لیتی ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو کسی کو موت میں اختلاف نہیں ہے۔ قیامت کا لوگوں نے انکار کیا ہے، کیونکہ قیامت قائم ہوتے لوگوں نے دیکھی نہیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اہل ایمان کے بنیادی عقائد تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ قریش مکہ اور کفار مکہ وہ اللہ کے خدا ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ رسالت کا انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رسالت کے انتساب کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں۔ باقی وہ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جس چیز کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے قریش مکہ اور کفار مکہ، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جب آغوش قبر میں چلا جاتا ہے اور پھر قبر کے اندر اس کا کفن بھی تار تار ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی مٹی بن جاتی ہیں، اب وہ دوبارہ زندہ ہو اور دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جوڑا جائے، یہ ناممکن کام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ڈٹ کے اس کا انکار کرتے تھے۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑا کٹر قسم کا کافر تھا، چودھری تھا مکے کا۔ باقاعدہ ایک کسی قبرستان میں گیا اور وہاں سے ایک پرانی ہڈی قبر سے اٹھا کے لایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس ہڈی کو یوں اس نے مسلنا شروع کر دیا۔ اس کے جو ریزے تھے وہ زمین پہ گرنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ
من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی ہے، جس کے ریزے بھی زمین پہ گر رہے ہیں اور یہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر سکتی، من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ جبکہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہڈی ہاتھوں کا لمس گوارا نہیں کر سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا جواب نازل فرمایا۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، میں وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اب جواب نازل فرمایا، قل، جواب اترا، یحیی الذی انشأها اول مرہ، فرمایا اب تو یہ ہڈی موجود ہے، اگرچہ یہ ٹوٹ چکی ہے، شکستہ ہو گئی ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، لیکن موجود ہے۔ تو جب ہڈیاں بھی موجود نہیں تھیں، جس رب نے انسان بنا لیا تھا ہڈیوں کے بغیر، وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ جس نے اس وقت پیدا کیا کہ جب انسان قابل ذکر ہی چیز ہی نہیں تھا، میں حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، یہ ذکر کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو جب ذکر کے قابل نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اس کی کوئی ہڈیاں نہیں تھیں، اس کا کوئی مٹیریل نہیں تھا، تو جس رب نے مٹیریل کے بغیر پیدا کر لیا، اب تو مٹیریل موجود ہے، صرف اس کو جوڑنا ہے نا، اب تو نقشہ بھی موجود ہے، اب تو مادہ بھی موجود ہے، اب تو صرف اس کو اکٹھا کرنے کا معنی ہے۔ تو جو مٹیریل کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹیریل کو جوڑ کے اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، یقیناً اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مختصر زندگی ہے، اور ہم یہ زندگی گزارنے کے بعد آگے جس زندگی کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک تیاری کا ایک دورانیہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں پہ موت کا تذکرہ پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ موت بعد میں آنی ہے، زندگی پہلے دی گئی ہے، لیکن اللہ نے ذکر موت کا پہلے کیا ہے۔ اس لیے ذکر موت کا فرمایا کہ بھئی تمہاری زندگی کامیاب تب ہوگی جب اس زندگی میں رہتے ہوئے تم اپنی موت کے لیے کام کرو، اپنی موت کی تیاری میں لگو گے۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اس سے پیار فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ فقیر جب جامہ پہنتا ہے تو یہ اس کا جامہ نہیں ہوتا، یہ اس کا کفن ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کفن پہن رہا ہوں۔ تو لباس پہنتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں کہ یہی وہ چیز ہے جو موت کے وقت ہمیں پہنائی جائے گی۔ تو موت کو یاد رکھنا یہ اہل ایمان کی زندگی کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، جمال پیدا کرتا ہے کہ ہمیں موت نہیں بھولنی چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ دربار لگا ہوا ایک آدمی سامنے سے آیا، اس نے کہا یا عمر لا تنسى موتک، عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ تو عمر بیت کی شاخ کی طرح کانپنے لگ گئے اور تڑپنے لگ گئے، اور تھر تھر کانپنے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے میری موت یاد کروائی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو روزانہ آ کے مجھے موت یاد کروا جایا کرے؟ تو میں تیری تھوڑی بہت خدمت بھی کر دیا کروں گا تاکہ کہیں غفلت میرے اوپر طاری نہ ہو جائے۔ اس نے کہا حضرت میں یہ خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ روزانہ آتا ہے اور آ کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو یا عمر لا تنسى موتک، عمر اپنی موت کو بھولنا نہیں، موت کو کبھی نہ بھولنا۔ تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مہینے کے بعد اس کا مشاہرہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، اس نے آ کے کہا عمر موت کو مت بھولنا، اس کو مشاہرہ دیا اور کہا میاں مہربانی تیری، آج کے بعد نہ آنا، تیری چھٹی۔ اس نے کہا حضرت ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی ہوگی؟ میں نہیں، ڈیوٹی میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی اور آدمی رکھ لیا اس مقصد کے لیے؟ کہا نہیں، اور بھی کوئی آدمی نہیں رکھا۔ تو کیا اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں، اس کی بھی چیز کی بھی مجھے ضرورت۔ تو فرمایا مجھے پھر آج چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی داڑھی میں ہاتھ
کیا اور یوں ایک سفید بال نکال کے اس کو دکھایا اور کہا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سفید بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اس لیے کہ یہ سفید بال، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں اور یہ اعضاء کے اندر ایک کمزوری، یہ بیماریاں، یہ بڑھاپا، یہ عصا کے بغیر جو ہم چل نہیں سکتے، یہ موت کی علامتیں ہیں، یہ موت کا سندیسہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے اٹھ جاگ فریدا ستیا تے تیری داڑھی آیا بھور، اگا رہ گیا تھوڑا تے پیچھا رہ گیا دور۔ تو اب پیچھے کی طرف مت دیکھ، آگے کی طرف دیکھ کہ تو نے آگے جانا ہے۔ اور جب انسان احتیاط کے ساتھ اپنی موت کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کی موت کوئی مشکلات کا راستہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ موت تو اس کے مالک کی ملاقات کا دن بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الموت تحفۃ المومن، ایک موت جو ہے یہ مومن کا تحفہ بن جاتی ہے، پھر اس کو مشکلات نہیں ہوتی، پھر اس کی قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، اس کی قبر میں بچھو اور سانپ نہیں ہوتے، بلکہ مصطفیٰ کریم کے جمال جہاں آرا کی روشنی ہوتی ہے جب انسان موت کی تیاری کر کے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے اور آ کے کہا کہ حضرت میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ ویسے تو میرا رب مجھے خلیل کہتا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، جو سب سے زیادہ گہرا دوست ہو نا اور سب سے زیادہ گوڑا یار ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو کہا میرا رب مجھے کہتا ہے کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے اور تجھے میری روح کے قبض کے لیے بھیج دیا، یہ کیسے ہوا؟ میرا رب مجھے خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے مجھے مارنے کے لیے بھی بھیج دیا۔ کہا حضرت میں تو عبد معمور ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں آ گیا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو میں آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں کہ تیرا خلیل نہیں آنا چاہتا۔ اسرائیل گئے اور جا کے پیغام پہنچایا حضرت خلیل علیہ السلام کا کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک کیا کبھی کوئی دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے جگ جگ جیے یار میرا، وہ تو یار کی زندگی چاہتا ہے، وہ یار کی موت تو نہیں چاہتا۔ تو کہا دوبارہ جاؤ اور میرے خلیل کے پاس پیغام لے جاؤ اور کہو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یار یار کو بلائے اور یار ملنے کے لیے بھی نہ آئے؟ کہا موت تو اللہ کی ملاقات کا نام ہے، موت تو اللہ جل شانہ کے چہرہ قدرت کے دیدار کا نام ہے۔ کہا پھر اسرائیل دیر نہ کرو، جلدی روح قبض کرو، میں مالک کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پھر انسان جو ہے وہ اس زندگی کو اس پہ ترجیح دیتا ہے، چونکہ اصل زندگی وہ ہے۔ اس کے لیے جب انسان با مقصد ہو کے کام کرتا ہے، پھر جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ بس اب میں اپنے مالک کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور کے صحابہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ آپ کے علاقے میں، ہر علاقے میں کوئی سردار لوگ ہوتے ہیں، تو یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا نا تو بس پھر حضور کی غلامی سب سے بڑی سرداری ہے۔ تو آقا کریم صلی اسلام کے دین کی آبیاری کے لیے، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے ساری زندگی لگا دی۔ جب غزوہ خندق ہوا نا تو اس میں یہ شامل ہوئے، اور غزوہ خندق میں ان کو ایک نا تیر لگ گیا یہاں پہ، اور ان کی رگ کٹ گئی اور مسلسل خون بہنے لگ گیا۔ جب جنگ بند ہوئی اور سلسلہ منقطع ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا اور کہا سعد تیرا علاج میں خود محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور اپنے دست کرم سے حضرت سعد بن معاذ کے جسم کو داغتے رہے اور زخم کے اوپر مرم پٹی کرتے رہے۔ یار پھر جب محبوب خود ہی اپنے دست کرم سے مرم پٹی کرے تو پھر تو دکھ بھی بھول جاتے ہیں، پھر تو غم بھی دھل جاتے ہیں، بلکہ پھر بندہ خواہش کرتا ہے کہ اگر محبوب نے پاس چل کے آنا ہے، اگر طبیب اعظم نے اپنے دست کرم سے نوازنا ہے تو پھر تو بیماریاں آنی چاہیے نا، چونکہ اس کے ذریعے تو محبوب کی قربت کی لذت ملتی ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ حضور خود اپنے دست کرم سے ان کی مرم پٹی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب محبوب خود نوازیں تو پھر سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کچھ نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ پھر سارے درد بھول گئے، حضرت سعد بن معاذ کا زخم ٹھیک ہونے لگ گیا، اور چند دن پڑے تو حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا کی
اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تو جانتا ہے کہ مجھے قریش مکہ سے لڑنے کا بڑا شوق ہے اور میں جی چاہتا ہے کہ میں ان کو کاٹوں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں، اس لیے کہ یہ تیرے نبی کے دشمن ہیں اور یہ ہمیشہ تیرے نبی کی مخالفت کرتے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کے نیچے گڑھے کھودے، حضور کے جسم نازنین پہ اوجریاں ڈالیں، شیب ابی طالب میں بھوکا اور پیاسا رکھا، درختوں کے پتے کھا کھا کے حضور گزارا کرتے رہے، صحابہ گزارا کرتے رہے، حضرت بلال حبشی تکالیف سے اور حضرت سمیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور حضرت عمار ابن یاسر کو جو تکالیف دی گئی حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، چونکہ انہوں نے تیرے نبی کو دکھ دیے اور تیرے نبی کے صحابہ کو دکھ دیے، اس لیے میرا ان سے لڑنے کو بڑا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو کاٹوں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مالک اگر تو قریش مکہ کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو پھر تو مجھے زندہ رکھ کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ لڑوں اور ان کو کاٹوں کہ یہ تیرے نبی کے دشمن ہیں، اور اگر کوئی اب قریش مکہ کے ساتھ کوئی جنگ باقی نہیں ہے اور یہ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے تو پھر مالک مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، پھر میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یعنی میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں زندگی گزار رہا تھا وہ مقصد اب حاصل ہو گیا، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو چھالا سا بن گیا تھا وہ پھس گیا اور اس سے خون جو ہے وہ بہنے لگ گیا، خون بہتا بہتا بنو غفار کے خیمے تک چلا گیا، لوگ دوڑ کے آئے کہ یہ خون کس چیز کا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ خون حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے، حضرت سعد کا خون بہہ رہا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، بے ہوشی طاری ہے، کومے کی حالت پیدا ہو گئی، کیونکہ خون مسلسل بہہ رہا، کمزوری پہلے ہی موجود تھی، جتنا خون تھا وہ نکل گیا۔ لیکن جیسے ہی حضور جو سامنے آئے نا، سرانے کھڑے ہوئے حضور اور حضور کی خوشبو آئی تو حضرت سعد نے آنکھیں کھولی، اور جب آنکھیں کھولیں آخری وقت تھا، حضور کے جمال جہاں آرا کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، حضور کے بدوہا کے مکھڑے کا دیدار کیا اور حضور کے چہرے نور کی روشنی حاصل کی۔ جب حضور کے چہرے جو ہے وہ محبت کا دیدار کیا، ادھر دیدار پورا ہوا، ادھر حضرت سعد بن معاذ کی روح پرواز کر گئی، مزہ سردار مرندہ انج آندہ میت یار دے قدمہ چ پئی ہو۔ موت تو یہ ہے، اور موت کی معراج یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ اکبر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اگر موت آئے تو اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو ایک ذوق سے شعر نہ پڑھ لیں، جو بس ایک دعا ہی ہے نا۔ تو مالک جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ تو اس کے بڑے جلیل القدر محبوب کے جلیل القدر صحابی ہیں، تو ہم تو ان صحابہ کرام کی قدموں کی خاک سے بھی آگے گئے گزرے ہیں، اس سے بھی کم ہے، لیکن ہمارا مالک بھی تو اللہ ہی ہے نا، ہماری دعائیں بھی تو وہی قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے کہ دعائیہ شعر ہے، ہم پڑھنا چاہیں گے۔ اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار دے گھر جانا، اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں، سرکار دے قدماں چ سر رکھ کے تے مر جاواں، سرکار دے قدماں چ سر رکھ کے تے مر جاواں، سرکار دی خاطر میں چھڑیا اے زمانے نو، ہن سرکار دا در چھڑ کے کیوں غیر دے در جاواں، ہن سرکار دا در چھڑ کے کیوں غیر دے در جاواں، سرکار دے قدماں چ سر رکھ کے تے مر جاواں،
ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھا، ادھر سعد بن معاذ کی روح پرواز کر گئی، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن معاذ کی قبر کھودو۔ جب قبر کھودی گئی، صحابہ قبر کھود رہے ہیں، قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جنازے کے لیے تشریف لے گئے، اور قدم مبارک پورے نہیں رکھ رہے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بندہ نواز پورے قدم نہیں لگا رہے، فرمایا میرے ساتھ کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے ہیں، قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ اور فرمایا اہتز العرش علی موت سعد بن معاذ، فرمایا میرے ساتھ کی موت پہ تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اللہ اکبر، عرش جھوم رہا ہے، فرشتے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے نا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اس انداز کے ساتھ زندگی گزاری کہ زندگی کا ایک مقصد متعین کیا، زندگی کو ایک خاص مقصد کے لیے متعین کیا، اور جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو آئیے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، ہم بھی اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو غنیمت جانیے، اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے، اس کو اثاثہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا اپنی آخرت کے لیے کام کیجئے۔ تو فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے اچھے اعمال کون کر رہا ہے، اچھے اعمال سے کون آراستہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اچھائیوں کے ساتھ کون وابستہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پہلو پہ ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ اب اچھے اعمال کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے کہ جو میں کروں تو میرا رب مجھے پسند کرنے لگ جائے، مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بسم اللہ۔ تو سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نماز بر وقت ادا کی جائے۔ اور ہمارے بزرگوں نے نماز سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ کائنات میں اس کی مثال نظر نہیں ہے۔ حضرت زہد الانبیاء، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو عشاء کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی طاری ہوگی، چونکہ آپ کا ایک معمول تھا کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں جب باتیں چھڑتی تھیں تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو غشی طاری ہوگی نماز، چونکہ نماز سے بڑی محبت والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی محبت والی چیز، بڑا محبت والا مقام، محبت والی جگہ جو ہے یہ نماز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اپنی سناتا ہے۔ تو نماز اسی چیز کا نام ہے۔ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، کہا ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا ہاں پڑھ لی ہے۔ بابا جی آپ نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا ایک بار اور پڑھ لیتے۔ عشاء کی نماز ایک بار، ہمیں تو ایک بار پڑھنی مشکل ہے، لیکن فرمایا اور پڑھ لیتے۔ جب دوبارہ پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آیا ہم نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا دو بار پڑھ لی۔ کہا ایک بار اور پڑھ لی۔ تیسری بار نماز ادا کی، اور پھر چوتھی مرتبہ آپ نے جب نماز ادا کی تو جب آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ کی روح اللہ کے حریم ناز میں پہنچ گئی۔ تو عشاء کی نماز، آخری نماز، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ ادا کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بھائی آخرت کے لیے جو سب سے اہم ترین سرمایہ ہے وہ نماز ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عبادت ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور کو جب تھکاوٹ ہوتی نا، کسی مہم سے آتے، کسی جنگ سے آتے، کسی خاص جو ہے وہ مہم کو سر کر کے آتے، جسم تھک جاتا، جسم مبارک، تو حضرت بلال کو فرماتے نا بلال ذرا اذان پڑھو، تو یوں نہ فرماتے اذن یا بلال، بلال اذان پڑھو، بلکہ یوں فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال ذرا اذان پڑھو نا، ہم نماز پڑھ کے اپنے جسم کو چین دینا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو راحت دینا چاہتے ہیں۔ تو نماز ہمارے جسم کا چین ہے، ہماری روح کی غذا ہے، اور نماز یہ ایک جنت کا ایک پرتو ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ اب دیکھیے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
22 خاندانوں کو داخل اسلام کیا، کتنا بڑا دین کا کام کیا۔ لیکن آپ کا وہ شعر کتنا معروف ہے، اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال کری۔ اتنا بڑا اسلام کا جو ہے وہ مبلغ، اتنا بڑا اسلام کا دائی، جس نے یہاں جو ہے وہ اجودن کو پاک پتن بنا دیا، اور پاک پتن کا دوسرا نام پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی روشنی یہاں آ کے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اتنا بڑا مقام۔ لیکن مسجد کے اندر جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو معلوم ہوا نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا کام اللہ کو جو پسند ہے وہ نماز پنجگاہ میں۔ اس کے بعد عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا نماز کے بعد سب سے اچھا عمل ہے۔ آقا کریم ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار اپنی ماں یا اپنے باپ کی محبت سے زیارت کر لیتا ہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 2 بار زیارت کرے؟ فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ کسی نے کہا کوئی 3 بار زیارت کرے؟ فرمایا 3 حجوں کا ثواب۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ یہ بھی عرض کیا گیا اگر حضور کوئی 100 بار زیارت کرے، تو فرمایا جو 100 بار زیارت کرے گا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے گا۔ تم عمل کرتے کرتے تھک سکتے ہو، وہ اجر دیتا تو کبھی نہیں تھکے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پہ جو سب سے اچھا عمل ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ اگر والدین دنیا میں ہوں تو پھر ان کی خدمت کی جائے، اور اگر چلے جائیں تو پھر عرض کیا گیا حضور والدین کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے؟ فرمایا 4 حق ہیں جو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی اولاد کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے مسلسل۔ اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں یہاں دعائے بخشش کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی ماں باپ کے لیے ایک وہی چیز ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے جس کا حکم دیا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اور جب تم اپنی خالہ کے ساتھ تعلق جوڑو گے، ماموں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو گے، تو تمہاری ماں کی قبر کے اندر روح خوش ہوگی کہ میرا بیٹا میری وجہ سے میری بہن سے پیار کرتا ہے، میری وجہ سے میرے بھائی سے تعلق جوڑے ہوئے۔ اور جب تم اپنے چچا سے، تایا سے، پھپھی سے، اپنے جو ہے وہ ان رشتوں سے جو باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو گے، تو باپ کی روح خوش ہوگی کہ میری وجہ سے یہ میرے رشتوں کو قائم رکھ رہا ہے۔ اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج صبح سے لے کر شام تک ہم ہر ایک کام میں آپ سب ہم محنت کرتے ہیں یار ہمارا رزق بڑھ جائے، روزی بڑھ جائے، اور ہم جو ہے وہ اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، راتوں کو بھی ہم محنت کرتے ہیں کہ 4 پیسے جمع ہو جائیں، رزق حلال، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن ایک آسان نسخہ جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ بھی لے لیجئے اور اس پہ بھی عمل کیجئے۔ آقا کریم ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کا خاتمہ اچھا ہو، فرمایا وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ، جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ محبت، ان کی ضروریات میں ان کا ہاتھ بٹانا اور ان کے کاروبار کو سیٹ کر کے ان کو دینا، اگرچہ ان سے بعد میں کوئی فائدہ نہ بھی ملے، ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے کیا دیا، ہم نے تو اتنا کچھ دیا تھا، کوئی بات نہیں، ہمیں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ملا ان کے صدقے ہی ملا ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے صدقے ہی ہمیں دیا ہو۔ تو جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ماں باپ کی روحیں قبر میں خوش ہوں گے۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے، تعلق قائم رکھا جائے۔ باپ جن کے ساتھ بیٹھ کے چاہے وہ گپ شپ لگاتا تھا، وہ ان کے پاس بیٹھ کے ایک دوستی ہوتی نا ہر بندے کی، تو باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے باپ کی روح خوش ہوتی ہے، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ پیار کرنے سے ماں کی روح خوش ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، گھر میں جب کوئی اچھی چیز پکتی تو حضور فرماتے ہیں مکے کے فلاں محلے میں دے آؤ، گوشت پکا ہے، کوئی اچھا سالن ہے، کوئی اچھا کھانا ہے، تو مکے کے فلاں محلے میں فلاں خاتون رہتی ہے اس کو دے کے آؤ۔ عرض کیا جاتا ہے حضور وہ کون ہے جس کو آپ اتنی محبت دے رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، میری بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، اگر بیوی کی سہیلی کا اتنا احترام ہے تو پھر ماں کی سہیلی کا کتنا احترام ہوگا، پھر ماں کی سہیلی کی کتنی عزت ہوگی، کتنا اس کو اس کا مقام ہے۔ تو یہ وہ حق ہیں جو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد جب ہم ادا کرتے ہیں تو ان کی قبریں بھی ہمیں فیض عطا کرتی ہیں، ان کی قبروں سے بھی ہمیں جب وہ نعمتیں ملتی ہیں اور راحت ملتی ہے جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ
پیش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ سب سے اچھا عمل نماز ہے، اور نماز کے بعد جو سب سے اچھا عمل ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ اور اگر میں گفتگو کرتا جاؤں تو میرے پاس جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو میں نے لفظ کہے ہیں یہ ٹوٹے پھوٹے، اگر میرے آپ کے دل میں یہ اتر جائیں اور عمل کی زندگی میں ہم ان کو لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے ہماری زندگی کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، جمال پیدا ہو جائے گا۔ اور ان محافل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ہم یہاں صرف کوئی منہ دکھانے کے لیے نہیں آتے، کوئی صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے، ٹھیک ہے، ہم جانے والے کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کے لیے کوئی پیغام لینے کے لیے آتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا ہے، ہمیں ایک موقع مل گیا ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ جو فوت ہوتا ہے وہ گھر والوں کے اوپر احسان کر جاتا ہے۔ کس نے کہا حضرت یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی، جس بیچارے کا باپ چلا گیا اس کا تو سر ننگا ہو گیا، جس کی ماں چلی گئی اس کی تو جنت روٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے تو بازو کٹ گئے، اور جس کا پیارا چلا گیا اس کی تو کمر ٹوٹ گئی، آپ کہتے ہیں جو چلا گیا وہ گھر والوں پہ احسان کر گیا۔ فرمایا کہ چلا جانے والا پسماندگان کے اوپر احسان اس لحاظ سے کر جاتا ہے کہ وہ خود چلا جاتا ہے اور گھر والوں کو سنبھلنے کا ایک موقع دے جاتا ہے، یعنی وہ گھر والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ گھر والے اس کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے، ہم جانے والے کے لیے عبرت بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ہمارے لیے عبرت بن گیا اور ہمیں سنبھلنے کا ایک موقع دے گیا کہ ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، ہم اپنے آپ کو یا وہ سنوار لیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اٹھ جا گراڑے مار نہیں، یہ سون تیرے درکار نہیں، تو ستیاں عمر بن جائیے، تو چرخے تن نہ پائیے، کی کرسیں داج تیار نہیں، اٹھ جا گراڑے مار نہیں، یہ سون تیرے درکار نہیں، کتے ہے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے پیر پیمبر، ایتھے کوئی پائیدار نہیں، اٹھ جا گراڑے مار نہیں، یہ سون تیرے درکار نہیں، تو ستیاں عمر بن جائیے، تو چرخے تند نہ پائیے، کی کرسیں داج تیار نہیں، ایک روز جہانوں جانا ہے، جا قبرے بچ سمانا ہے، تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے، کر چیتا مرگ وصال نہیں، اٹھ جا گراڑے مار نہیں، یہ سون تیرے درکار نہیں۔ اللہ ہمیں ان لفظوں کی شرعی عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله